الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا مجھ سے، وقت کا ہر لمحہ یہ کہتا ہوا گزرا مجھ سے، ساتھ چلنا ہے تو چل، میں تو چلا جاؤں گا. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے لمحہ لمحہ دم بدم، سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم، سانس ہے ایک رہ روے ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. میں دیکھتا ہی رہ گیا نئے رنگ صبح و شام، میں دیکھتا ہی رہ گیا نئے رنگ صبح و شام، عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی. عمر رواں کی تیزی کا بیاں کیا، عمر رواں کی تیزی کا بیاں کیا، ایک برق کود کر آئی، ایک برق کود کر ادھر آئی ادھر گئی. آہٹ بھی محسوس نہ ہوئی سفر ختم ہونے تک، آہٹ بھی محسوس نہ ہوئی سفر ختم ہونے تک. یہ عمر رواں کتنے دبے پاؤں چلی. نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد، نظر سوئے دنیا قدم سوئے مرقد، کہاں جا رہے ہو کدھر دیکھ رہے ہو. برادران اسلام، اسلامی کیلنڈر کا ایک اور سال ختم ہونے کو ہے. آج 26 ذوالحجہ ہے، 3 یا 4 دن کے بعد اسلامی نئے سال کا آغاز ہوگا. 1442 ختم ہو کر 1443 ہجری کا آغاز ہوگا. ہر گزرتے ہوئے سانس کے ساتھ، ہر گزرتے ہوئے دن اور رات کے ساتھ، ہر گزرتے ہوئے ماہ و سال کے ساتھ، حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان اپنی موت کے قریب جاتا ہے. یہ گزرتے ہوئے ایام، یہ گزرتے ہوئے ماہ و سال غافل انسانوں کو تنبیہ کرتے ہیں اور عقل مندوں کو کوئی پیغام دے کر جاتے ہیں. یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے، بلکہ یہ سچی حقیقت ہے کہ دنیا کی زندگی کا، دنیا کے سالوں کا ایک اور سال کم ہو گیا. انسانی عمر کا، انسانی زندگی کا ایک اور سال کم ہو گیا. کسے پتہ آنے والے سال میں اس کی موت لکھی جا چکی ہے. اگر وہ 50 سال کی زندگی لایا تھا تو ایک اور سال اس کی زندگی سے کم ہو گیا. اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ میری زندگی کا یہ آخری سال ہے، جو یہ سال اب ختم ہوا، آنے والا سال میری زندگی کا آخری سال ہے، یا آنے والے سال میں اب میری موت کے صرف 3 سال بچے ہیں، پھر 2 سال بچے ہیں، پھر 1 سال بچے ہیں، تو کیا اگر کسی کو علم ہو جائے تو وہ خوشی منائے گا؟ کیا وہ مبارکباد دے گا؟ ظاہر ہے یہ خوشی منانے کا شرعاً بھی موقع نہیں ہے اور عقلاً بھی موقع نہیں ہے. کوئی ذرا سی عقل رکھنے والا انسان بہت آسانی سے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ کوئی خوشیاں منانے کا موقع تو ہے نہیں، یہ تو غافلوں کو متنبہ کرنے کے لیے، عقل مندوں کو پیغام دینے کے لیے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے ابو نعیم کی کہ ہر صبح اور ہر رات ایک پیغام دیتی ہے، ایک ندا لگاتی ہے کہ اے انسان، میں ایک نئی مخلوق ہوں، میں کل قیامت کے دن تیرے بارے میں گواہی دوں گی۔ یہ دن اور رات کا یہ زمانہ، یہ بھی اللہ کے حضور میں انسانوں کی گواہی پیش کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ اللہ، دن کہے گا کہ مجھ میں فلاں نے یہ کام کیا تھا، یہ کام کیا تھا، یہ عمل، یہ نیکی، یہ برائی، ساری چیزیں اللہ کے دربار میں گواہی کے طور پر پیش کرے گی۔ تو ہر دن اور رات یہ آواز لگاتی ہے، اگرچہ ہم نہیں سنتے، لیکن یہ آواز صدا آتی ہے کہ میں ایک نئی مخلوق ہوں، میں کل قیامت کے دن تیرے بارے میں گواہی دوں گی، اور جب ایک بار میں گزر گیا تو پھر دوبارہ تیرے ہاتھ لگنے والا نہیں ہوں۔ درخت کا گرا ہوا پتا جیسے دوبارہ اس کو درخت پر جوڑا نہیں جا سکتا، اسی طرح گزرے ہوئے ایام اور گزرے ہوئے سال انسان کی زندگی میں پھر کبھی لوٹ کر نہیں آنے والے۔ 1442 کا سال ہماری زندگی سے بس ختم ہوا چاہتا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ 360 روپے اگر انسان کے کبھی گم ہو جائے، پورا دن بے چین رہتا ہے، ایک غم طاری رہتا ہے کہ یار میرے پیسے کھو گئے۔ انسان کی زندگی کے، انسان کے سالوں میں سے 360 دن کٹ چکے، ختم ہو چکے، اور نہ جانے کیسی کیسی برائیوں میں اور کیسے کیسے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والوں میں ختم ہوئے ہیں۔ کتنا افسوس ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے الٹا یہ کہ لوگ بے تحاشا خوشیاں منا رہے ہیں، اور غیروں کی نقالی میں، غیروں کے طور و طریقوں کو اپنا کر ذہنی طور سے ان کی غلامی کو تسلیم کرتے ہوئے جو ننگاپن، جو ناچ گانا اور جو عقل و شرع کے خلاف کام وہ کرتے ہیں، وہی ساری چیزیں ہم بھی منانے لگتے ہیں اور اس میں اپنا آپ کا فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ ذہنی غلامی نہیں تو اور کیا؟ دنیا کی تاریخ میں ہر وقت سے یہ رہا ہے کہ مفتوح قوموں نے اپنے فاتح قوموں کے طریقوں کو بے چون و چرا، بغیر سمجھے بوجھے اپنا لیا۔ ساری دنیا میں آج مغرب کا گویا کہ ایک ہولڈ ہے، تسلط ہے، یہ انہی کا اثر ہے کہ جو ساری چیزیں چاہے شریعت کے خلاف ہو، حتیٰ کہ عقل کے خلاف ہو، انسانیت کے خلاف ہو، جو چیزیں وہاں سے آتی ہے، دنیا کے لوگ اسے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنا لیتے ہیں۔ نئے سال پر خوشیاں منانا یہ بھی ان کا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نئے سال کے موقع پر سب کو مبارکباد نہیں دیتے تھے، نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک۔ یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، مبارکبادی تو خوشی کے موقع پر دی جاتی ہے۔ بچے کی ولادت ہوئی، شادی ہوئی، ولیمہ ہوا، اچھے نمبرات سے کامیاب ہوا، پاس ہو گیا، آپ خوب مبارکباد، یہ مبارکبادی کا موقع ہے۔ یہاں تو زندگی کا سال ختم ہو رہا ہے، موت سے انسان اور قریب بڑھ رہا ہے، مبارکبادی کس بات؟ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دعا دیا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ ہر نئے چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھی جاتی تھی، اور ہر نئے چاند کے موقع پر، نئے مہینے اور نئے سال کے موقع پر بھی یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ یہ ہے اصل طریقہ، اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے، کوئی جشن نہیں منایا، دعا مانگ رہے ہیں، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان۔ اللہ پچھلا سال تو جیسے گزارنا چاہیے تھا، ان میں جو آپ کو راضی کرنے والی اعمال کے ذریعے سے کوشش کرنا چاہے، اللہ ہم نہیں کر پائے، اللہ اگلے سال کو ہمارے لیے امن و سلامتی والا بنا، اللہ آنے والے سال میں ہمیں امن و سلامتی کے ساتھ داخل فرما، اسلام اور سلامتی ہو، امن ہو، آپ کو راضی کرنے والے اعمال ہو، آپ کے پیغمبر کی سنتیں ہو، شریعت کے احکام پر عمل ہو، بدعات اور خرافات اور رسم و رواج اور شریعت اور عقل کے خلاف کاموں سے بچتے ہوئے ہم نئے سال کا آغاز کریں۔ اے اللہ ہمیں ایسی توفیق عطا فرما، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ رحمان کے راضی کرنے والے اعمال کرتے ہوئے، شیطان کی پناہ میں آتے ہوئے، شیطان سے پناہ چاہتے ہوئے، اے اللہ ہمارا نیا سال شروع ہو، ایسی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یہ صحابہ کرام دعا مانگتے تھے۔
یہ دعا مانگنی چاہیے اور یہ دعا آپ ایک دوسرے کو شیئر کیجیے. اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان. تو یاد کر لیجیے اور یہ پڑھیے دعا. ہر نئے چاند کو دیکھ کر ہر نئے سال کے آغاز میں اس طرح کی دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے ہمیں سکھائی ہے، وہ ہمیں پڑھنا چاہیے. یہ ہمارا اصل کلچر ہے، یہ ہماری تہذیب ہے. تو ہر گزرتا ہوا سال انسان کو متنبہ کرتا ہے، ایک پیغام دے کر جاتا ہے. یہ جو سال گزر رہا ہے، زندگی کم ہو رہی ہے، زندگی کا سال ختم ہو رہا ہے. کل قیامت کے دن انسان کو اس کے بارے میں افسوس ہوگا. یہ زندگی اللہ نے جو ہمیں دی ہے نا، بڑی قیمتی ہے. انسان جو نیک اعمال کرتا ہے قیامت کے دن اس نیکی پر بھی افسوس کرے گا، اور جو برائیاں ہوئی، جو گناہوں میں، بدعات میں، اللہ رسول کو ناراض کرنے والے اعمال میں، حضرت حسین کو، شہید کربلا کو ناراض کرنے والے کاموں میں جو دن گزارے ہیں، خدا پاک کی قسم قیامت کے دن اگر خون کے آنسو بھی روئے کوئی فائدہ نہیں. افسوس ہوگا اس وقت، بہت افسوس ہوگا، لیکن اس وقت کا فائدہ، افسوس کوئی فائدہ نہیں دے گا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. اس دن انسان کہے گا یا لیتنی، کہ اے کاش، قدمت لحیاتی، اس زندگی کے لیے میں کچھ سرمایہ آگے بھیج دیتا. لیکن اس وقت کا افسوس کوئی کام نہیں دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یموت الا ندم، کہ ہر مرنے والے کو، ہر انسان کو قیامت کے دن افسوس ہوگا. ان کان محسنا ندم، اگر وہ نیک تھا، اچھے اعمال کر کے لایا، پھر بھی وہ افسوس کرے گا کہ اے کاش کچھ اعمال، کچھ نیکیاں اور زیادہ کما کر لاتا. اور اگر گنہگار ہوگا تو بھی افسوس ہوگا کہ اے کاش میں گناہوں سے باز آ جاتا. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ العلمائی میں سکندر کا ایک فرضی واقعہ لکھا ہے کہ سکندر کی فوج کہیں سے گزر رہی تھی. راستے میں گویا کہ ٹنل سے ان کا گزر ہوا، اندھیرا تھا، کوئی چیز نیچے چمک رہی تھی. غیبی آواز آئی کہ جو لے گا وہ بھی پچھتائے گا، جو نہیں لے گا وہ بھی پچھتائے گا. کچھ لوگوں نے سوچا کہ لے کر دیکھتے ہیں. کچھ لوگوں نے سوچا کہ جب لے کر بھی پچھتانا ہی ہے پھر کیوں خام و خام بوجھ اٹھائے. چنانچہ کچھ لوگوں نے لیا، کچھ لوگوں نے یوں ہی خالی ہاتھ وہاں سے نکل گئے. جب باہر اجالے میں آئے تو دیکھا تو اس میں ہیرے موتی تھے، جواہرات چمک رہے تھے. جن لوگوں نے لے لیا تھا ان کو بھی افسوس ہوا کہ اے کاش اور زیادہ لے لیتے، ہماری تھیلی میں تو جگہ اور بہت زیادہ موجود تھی، اگر زیادہ لیتے زیادہ فائدہ ہوتا. جن لوگوں نے نہیں لیا ظاہر ان کو تو کتنا افسوس ہوا ہوگا کہ اے کاش ہماری قسمت پھوٹی تھی، ہم نے کچھ لیا ہی نہیں. فرمایا بس ہر انسان کا قیامت کے دن یہی حال ہوگا. اگر وہ نیک تھا پھر بھی اسے افسوس ہوگا کہ ہم اپنی نیکیوں پر مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں. اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے اور جنتوں کی علامت یہ بیان فرمائی کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ کبھی اپنی نیکیوں پر مطمئن نہیں ہوتے، کبھی اپنے آپ پر انہیں فخر نہیں ہوتا، بلکہ رات بھر عبادت میں گزارنے کے بعد بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ جو عبادت کرنی چاہیے تھی، ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک. کبھی اپنے آپ پر مطمئن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ افسوس ہوگا قیامت کے میدان میں کہ کاش کچھ اور کر کے لاتے. گناہ کیا تو اور زیادہ افسوس ہوگا. تو یہ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، بڑی قیمتی ہے. گزرتا ہوا سال ہمیں یہ دو پیغام دے کر جاتا ہے. ایک پیغام یہ کہ ہم ماضی کا احتساب کریں، گزرے ہوئے سال میں ہم نے کیا کیا کیا، کیا کمایا، کیا پایا، کیا کھویا، کیا گوایا، اس کا حساب لگائے. ہر سمجھدار تاجر دن ختم ہونے کے وقت میں اپنی دکان کا حساب لگاتا ہے کہ آج کتنا پایا، کتنا کھویا. بلکہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر بیلنس برابر نہیں ہوتا تو گھر نہیں جاتے، یہ سوچتے ہیں کہ ذرا بیلنس برابر ہو جائے پھر چلے جائیں گے. 2-4 گاہک آ جائیں گے، بیلنس ہو جائے گا، تھوڑی دیر سے گھر جائیں گے، تھوڑا لیٹ آئیں گے، لیکن حساب برابر کر لیں گے. اے مسلمانوں، جب یہ زندگی کا کاروبار ختم ہوگا اور جب موت کا فرشتہ آئے گا، جب زندگی کا شکل گرنے والا ہوگا، اس وقت یہ مہلت نہیں ملے گی. اس وقت تو اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی جائے گی.
اپنے ماضی کا احتساب کرے، گزرے ہوئے سال کو ہم نے کیسے گزارا، کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہ کیے، اللہ سے معافی مانگے، نیکیوں پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور دوسرا کام آئندہ کے لیے لائے عمل تیار کرے، آئندہ کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں گے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، نیت کرے، ارادہ کرے، سب لوگ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ گزرے ہوئے سال کو، آنے والے سال کو گزرے ہوئے سال سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ آنے والا مہینہ بھی بڑا قیمتی اور مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں بدعات اور رسومات اور غلط کاموں میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی عقل مندی نہیں ہے، انسان، اللہ نے ہر انسان کو عقل دی ہے، ہر انسان اگر اپنی عقل کو ذرا سا بھی استعمال کرے نا تو اسے صحیح غلط کی تمیز ہو سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے ہر ایک کو دونوں راہیں بتلا دی ہیں، لیکن یہ اور بات ہے کہ نفسانی خواہشات میں پڑھ کر، ذرا سی لالچ میں آ کر، اپنے نام بنانے کے چکر میں، اپنے محلے کا نام اونچا کرنے کے چکر میں، شیطان کے پھندے میں پھنس کر نہ کرنے والے کام کو غلط سمجھنے کے باوجود بھی انسان نہیں چھوڑتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ذرا سی اپنی عقل کا استعمال کر کے جو لوگ غلط کاموں میں مبتلا ہے، غلط کام کرنے کا، بدعات والے کام، شریعت کے خلاف کام، اور اللہ رسول کو ناراض کرنے والے، حضرت حسین کو ناراض کرنے والے اعمال کا ارادہ رکھتے، اللہ کے واسطے ان کاموں سے باز آ جائے، اپنی آخرت کی فکر کرے، اپنی آخرت کو برباد نہ کرے، اور خود ایسے کام کر کے لوگوں کی آخرت کو برباد کرنے کا سبب نہ بنے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔